الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين اللهم ربنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها اللهم فرج عنا وعن إخواننا نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والتف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. اچھا جی، حضرت علامہ ڈاکٹر مولانا محمد، مولانا تو یہ لکھتے نہیں ہیں تو میں ہیں مولانا، علامہ ہیں کہ نہیں یہ نہیں پتہ، ڈاکٹر محمد اکرم ندوی صاحب دامت برکاتہ مولا عالیہ کے مضمون کا مطالعہ کر رہے ہیں تو علم کلام پر، تو یہ ہو سکتا ہے آج آخری نشست ہو انشاءاللہ۔ یہ کہنا بجا ہے کہ علم کلام میں جدید، جیسے میں نے کہا علم کلام میں جدید جو ہے کوئی موجود نہیں ہے ایز اے ڈسپلن، کتابیں ہیں بہت سی جو اس کی طرف ایک قدم ہے، ایک طرف تو اسلامی روایات کا پاسباں ہے۔ روایات کا کیا مطلب؟ اسلام کا دفاع اس کا مقصد ہے اور اسلام کی توجیہ اس کے مقصد ہے، تو حق کا پاسباں ہونا چاہیے اور حق صرف اسلام ہے۔ دوسری طرف عصر حاضر کی فکری ترجمانی کا ذریعہ، عصر حاضر کی فکری ترجمانی کا کیا مقصد ہے؟ عصر حاضر کے جو فتنے ہیں ان کے مقابلے میں، عصر حاضر کے جو فتنے ہیں ان کے مقابلے میں ایک ڈھال ہے، اور عصر حاضر کے جو گمراہ کن نظریات ہیں ان کی اور حملہ آور ہونے کا ذریعہ بھی ہے۔ اسلام جو ہے وہ فرقان ہے ہر عصر کے لیے۔ ترجمانی کا کیا مقصد ہے؟ ہمارے متوارث عقائد کو، متوارث کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہوتا ہے مطلب یہ کہ یہ حالانکہ مولانا ہیں لیکن یہ کہ ہیں تو مطلب وہی شبلی کی مکتبے کے لوگ ہیں، تو ان کا یہ مسئلہ ہے۔ متوارث عقائد کا کیا مطلب ہے؟ اسلامی عقائد صرف جدید فکری حملوں سے محفوظ رکھنا ہے، بلکہ معاصر انسان کے ذہنی سانچے میں انہیں نئے استدلالی پیغام بیان کرنا ہے۔ لیکن مقصد اسلام کو ذہنی سانچوں کے مطابق ڈالنا نہیں ہے، مقصد یعنی یہ ایک جز ہے اس کام کا، مسئلہ ان کے ذہنی سانچوں کو بدلنا ہے۔ ذہنی سانچے کوئی جو ہے مطلب اٹل تقدیر نہیں ہے، یہ ذہنی سانچے جو ہے تاریخ اور تغیرات اور معاشرتی سیاق و سباق سے بنتے ہیں، اور اس سیاق و سباق کی تبدیلی سے وہ تبدیل بھی ہوتے ہیں۔ تو ذہنی سانچوں کو تبدیل کرنا یہی تو دعوت ہے، یہ ذہنی دعوت کا حصہ ہے، کیونکہ اصل کام تو دل کو تبدیل کرنا۔ آج کا نوجوان جو فلسفہ، سائنس، سوشل اور میڈیا کے پیچھے پیچیدہ مغرب، کس نوجوان کی بات کر رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اکثر نوجوان تو بالکل مطلب یہ ہے کہ یعنی جو اس میں کتنے نوجوان ہیں جو فلسفہ، سائنس، سوشیالوجی اور میڈیا کے بیجنس میں تو چار ہیں۔ زیادہ تر لوگ تو وہی ہوتے ہیں مطلب ہمیشہ یعنی بھیڑ کے ساتھ چلتے ہیں، تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ
عمومی دعوت جو ہے وہ کبھی بھی اس کا طریقہ جو ہے علم کلام نہیں ہوتا، اس کا طریقہ جو ہے تصوف اور روحانی تربیت ہوتی ہے۔ لیکن جو لوگ اس چیز میں یعنی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور یا یعنی طالب علم ہیں جو لوگ، چاہے وہ کالجوں میں ہوں یا ہمارے مدارس میں ہوں، تو ان کے لیے اس کے لیے علم کلام کا شعوری مطالعہ نہیں، طالب علموں کو علم کلام کا مطالعہ کیسے ضروریت ہے؟ علم کلام تو مطلب یہ ہے کہ جو ایکچولی پڑھ رہے ہوں ان کو ضروری ہے۔ ہاں عمومی اس کی کتابیں ظاہر جن کو بھی یہ مسائل دو چار ہوں، لیکن اصل پہلے اس میں تصحیح عقائد، تو عقائد کی کتاب اور اسلام کی بنیادی عقائد کی تصحیح پہلے ضروری ہے، اور بنیادی یعنی فقہ جو ہے معاملہ انسان کے جو فرائض عینی ہیں ان کی علم، اس کے بعد جو ہے پھر مطالعے سے فکری خود اعتمادی، ایمانی بصیرت، دعوی حکمت ادا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ضرورت اس امر کے اس علم کے متعلق آغاز قدیم مصادر سے کیا جائے۔ قدیم مصادر کون سے ہیں وہ تو پتہ ہے نہیں، تاکہ اصول استدلال اور منہج فہم میں راسخیت پیدا ہو۔ تو یہ تو اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ مطلب یہ کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، یعنی آپ مدرسے کے طالب علم ہیں یا قدیم مصادر میں کیا ہے۔ مطلب یہ کہ پہلے مطلب عقیدہ تحاویہ پڑھنا چاہیے۔ یہ چھوٹے عقیدے جو ہیں، اخضری کا جو عقیدہ ہے، یا اللہ بھلا کرے حضرت ابن عبد البر کی جو کتاب ہے اس کا جو نہیں، ابن عبد البر کی نہیں، رسالہ جو ہے فقہ مالکی میں اس کا جو مقدمہ ہے زید کھیروانی کا، یا امام ابن تیمیہ کا چھوٹا جو عقیدہ ہے، عقیدہ واسطہ بغیر شروع کے، کیونکہ شروع میں پھر وہ جو فتنہ گری کر دیتے ہیں، لیکن جو اصل ان کا ڈائریکٹ عقیدہ ہے وہی عقیدہ ہے جو عقیدہ تحاوی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے انسان کو بنیادی طریقے استدلال کے لیے پھر امام غزالی کی کتابیں پڑھنی چاہیے، یعنی احیاء العلوم کا مطالعہ کرنا چاہیے وغیرہ۔ پھر جدید مسلم مفکرین جیسے علامہ کے المعلم، یہ تو مطلب شبلی صاحب کی جو کتابیں ہیں وہ صرف مدارس کے طالب علموں یعنی منتہا یعنی اونچے درجے کے طالب علموں کو پڑھنی چاہیے، کیونکہ وہ اس میں بڑے فتنے ہیں۔ کیونکہ شبلی صاحب جو ہے عالم تھے، عالم دین تھے، لیکن سر سید سے متاثر ہوئے، پھر مطلب یہ کہ رسوخ حاصل نہیں کیا علم میں، کیونکہ وہ بہت چیزوں میں پڑ گئے، اور جو باتیں آ رہی تھیں اس زمانے میں مصر سے، انہی کو پڑھا چڑھا کے انہوں نے پیش کیا بنیادی طور پہ، اس لیے ان کے طالب علم زیادہ راسخ علماء ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ حضرت سید سلمان ندوی کا جو مرتبہ علم کا رسوخ کے اعتبار سے وہ شبلی سے کہیں زیادہ، حالانکہ شبلی نعمانی جو ہیں ان کا یعنی پوٹینشلی وہ یعنی بہت بڑے عالم، پوٹینشلی ان کا یعنی ان کا وہ بہت بڑے ہیں سلمان ندوی سے، لیکن یہ کہ لیکن ایکچولی تو سلمان ندوی کا علم بہت آگے ہے۔ اس لیے مطلب شبلی صاحب کی کتابوں کو صرف یعنی جو طالب علم مدارس کے ہیں اونچے درجے کے انہیں کو، محمد اسد کی بھی کتابیں جو اس میں پڑھنے کی ہے وہ صرف روڈ ٹو مکہ ہے، اس کے علاوہ اس کی کتابوں کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ بھلا کرے۔ اور مولانا محمود اقبال کی کتاب جیسے اسلامک سیولائزیشن پہ، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور بہت لوگ ہیں، اب میرے ذہن میں اس وقت کتابیں متبادر نہیں ہیں، لیکن یہ کہ بہت کتابیں جیسے مطلب اردو میں مطلب یہ کہ مولانا عبد الباری ندوی صاحب کی کتابیں کو پڑھنا چاہیے۔ وہ سکہ عالم بھی ہیں اور فلسفی بھی ہیں، پکے فلسفی بھی ہیں، یعنی انگریزی بھی جانتے ہیں، اور سائنس پہ بھی انہوں نے کتابیں کی اور بہت کتابیں۔ لیکن المودودی کی کتابیں ظاہر ہے وہ آپ کو ایک اورینٹیشن دیتی ہیں، فقہ عالم دین ہے، تنقیحات جیسے ہے، مغربی تہذیب کے خلاف ایک جو ہے عمومی ذہن پر آتی ہیں۔ وحید الدین خان کے مطلب
اس کے عقائد میں بڑی، تو اس کی کتابوں سے یعنی انلیس یہ ہے کہ آپ کو کوئی اسپیسیفک کتاب کوئی تھنک کی جائے، ورنہ وہی تو تھا کہ تحریر میں بڑی فتنہ گری ہے، اگر آپ کا ذہن پورا طرح بنانا ہوا تو اس کو نہیں پڑھنا۔ محمد الغزالی کتاب میں ٹھیک ہے، لیکن یہ ان میں سے مولانا مودودی کے علاوہ کوئی بھی مطلب یہ ہے کہ معرکۃ الآراء جو ہے مفکر نہیں ہے۔ مولانا عبدالباری ندوی کی کتابیں پڑھنی چاہیے، اور باقی جو لوگ ہیں جو عام مسلمان نوجوان ہیں ان کو مطلب یہ کہ نوجوان جو علماء اور مفکرین ہیں ان کی باتیں، ان کے کلام بھی سننا چاہیے، جیسے مغربی دنیا میں نعمان خان صاحب ہیں، عمر سلمان صاحب ہیں، یاسر قاضی صاحب ہیں، ان کی لیکچرز کو اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک تدریج کے ساتھ جس طرح بھی ہو کتابیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ مغربی فلسفے سے تنقیدی اجازت بھی ایک فکری متکلم کے لیے لازم ہے، تاکہ وہ میں متابع یا مدافع نہ رہے بلکہ فکری قائد اور رہنما۔ یہ تو مطلب فلسفہ اور سائنس کا تنقیدی جائزہ ہی جو ہے وہ اصل کام ہے جدید علم کلام کا، جو ورنہ آپ اسلام کا دفاع کیسے کریں گے؟ اس کے لیے مطلب فلسفہ اور سائنس کا جاننا، گہرا جاننا ضروری ہے، اور اسلام کا دائرہ اور اس کے منابع کو گہرا جاننا بھی ضروری ہے۔ پھر اس میں آئے تو علامہ اقبال کی ریکنسٹرکشن پڑھنا ضروری ہے، وہ کہ وہ ماڈرنسٹ کام ہے، اس میں بڑی فکری گمراہیاں ہیں، لیکن یہ کہ وہ اہم کتاب ہے۔ خلاصہ کلام یہ، اور پھر ظاہر ہے کہ مغربی تہذیب و فکر پہ جو ہمارے حلقے کا کام ہے وہ ناگزیر ہے، مطلب یعنی بنیادی طور پہ ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب کا جو کام ہے وہ مغربی فکر کو سمجھنے کے لیے اہم ترین ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم کلام اسلامی فکر کا زندہ باندھا پہلو ہے، نہ یہ محض ماضی کی یادگار ہے، نہ ہی ایک مجرد عقلی معشوق، بلکہ یہ علم اسلام کی ایمانی تمدنی تہذیب وجود کا ایک بنیادی ستون ہے۔ عصر حاضر میں جبکہ مذہب کو محاصرے میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، علم کلام ایک فکری قلعے کی حیثیت رکھتا ہے، جو نہ صرف دفاع عقیدہ خدمت میں بلکہ دلائل عقل مومن کو بصیر ہو جائے۔ چند سطور طلبہ کے بطور تمہید قلم بند کی گئی ہیں جو علم کلام کا ابتدائی مطالعہ شروع کریں، جہاں تک علم کلام کے اصول و مبادی اس کی بنیاد میں نظر ڈالنے کی وہ بات کا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے تک رسائی تبھی ممکن ہے جب ابتدائی فہم واقع حاصل، اگر اس ترتیب کو نظر انداز مطالعہ ناقص ناتمام رہتا ہے۔ یہ صحیح بات ہے۔ میری گزارش کے اس سے بعد آپ میری ان تحریر جو علم کلام تنقیدی زاویے سے لکھی گئی ہیں، اب مجھے نہیں پتا وہ کون سی تحریر ہیں، لیکن مل گئی تو ان کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین یا رب العالمین۔